پیور مال کو الگ کرو اور جو پیور مال نہیں ہے جس کے اندر ملاوٹ ہے اس کو الگ کر دو. جو جنتی ہے اس کو الگ کرو, جو جہنمی ہے اس کو الگ کر دو. آدم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملے گا تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کتنے میں کتنے لوگوں کو جنتی یعنی چھانٹا جائے, جنت کے لیے الگ کیا جائے, اور کتنے میں کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کیا جائے. تو اللہ فرمائے گا 1000 میں 1 جنت کے لیے اور 9999 جہنم کے لیے. یعنی جہنمیوں کی بڑی تعداد ہوگی اور جنتیوں کی مختصر تعداد ہوگی. جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, سام گئے. صحابہ کرام کا ایمان, اللہ اکبر. ابھی کل کے درس قرآن کی نشست میں الحمدللہ یہ بات کہی گئی تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا, کتنا قوی, مضبوط, مستحکم تھا کہ تھوڑی تھوڑی سی باتیں جہنم کے سلسلے میں یا جنت کے سلسلے میں سنا کرتے تھے تو لرز جایا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی لرز گئے, ڈر گئے, سہم گئے. چہروں پر خوف زدگی, ہیبت زدگی طاری ہو گئی. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنتیوں میں جو تمہاری تعداد ہوگی وہ 1/4 تعداد ہوگی. یعنی کسی چیز کو 4 حصے کیا جائے, 4 حصوں میں 3 حصے الگ کر لیا جائے اور 1 حصے کو الگ کر لیا جائے تو پورے اہل جنت میں 3 حصے دوسری جماعت کے لوگ ہوں گے. دوسری جماعت کا مطلب یعنی یہ جو الگ الگ جماعتیں تقسیم کر لی وہ نہیں, یعنی یہودی ہوں گے, نصارہ ہوں گے, فلاں 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 ہوں گے, اور 1 جماعت امت محمدیہ کی ہوگی. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ امت محمدیہ کو جنت میں داخل فرمائے, 2/3 ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکن ہے کہ امت محمدیہ نصف ہوں گے. یعنی پوری جماعتیں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم آئے, ان کے دین پر چلنے والے جتنے سارے لوگ تھے ان کے جنتیوں کی تعداد نصف ہوگی اور امت محمدیہ کی تعداد نصف ہوگی. تب جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تب صحابہ کرام کو تھوڑا اطمینان ہوا, خوش ہو گئے, چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے کہ الحمدللہ ہماری تعداد جنت میں کچھ زیادہ ہوگی. تو یہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ دنیا کے اندر جو ہم نے عمل کیا ہے اس عمل کا بدلہ پانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کی نیکی کا بدلہ وہاں پالے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی برائی کی سزا اسے مل جائے گی. اور ہاں یہاں 1 یا 1.5 منٹ میں ایک مختصر سی بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے, مسلمانوں کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ اگر ہماری گاڑی میدان حشر میں پھنس گئی, اگر ہمارے سلسلے میں جہنم ہونے کا جو ہے پروانہ لکھ دیا گیا تو ہم فلاں فلاں پیر و بزرگ کے دامن کو پکڑ لیں گے, پکڑنے کے بعد مچل جائیں گے. تو ایسی صورت میں فلاں پیر فلاں بزرگ جو ہے ہمارے اس دامن کے پکڑنے کو, مچلنے کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر رحم کھا کر کے جو ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من اللہ, اے فاطمہ جہنم کے عذاب سے تو اپنے آپ کو بچا لے, محمد بھی جو تیرا باپ ہے وہاں کچھ کام نہیں آ سکتا. یہ ہے عقیدہ قیامت, اور اسی عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے, اور جس کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو گیا اس کی ساری زندگی الحمدللہ کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی الحمدللہ کامران. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یعنی قیامت کی تیاری میں لگا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ